الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ معراج کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں مختصراً عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کس طرح فرش سے عرش پر بلایا اور اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور امت کے لیے کیا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان پر تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ دروازے کے راستے سے نہیں آئے بلکہ چھت پھاڑ کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو سفر پر چلنا ہے، اللہ پاک سے ملاقات کرنی ہے۔ تو پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطیم تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے آپ کو لے کر چلے، اور زمزم کا کنواں جہاں پر زمزم ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور دل کو نکالا گیا، اور وہ دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور وہ جو تش جنت سے لایا گیا تھا ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ ایمان اور حکمت کو بھرا گیا، اور پھر واپس سینے کو ویسا ہی کیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں، جو خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا اور سفید کلر کا، اور وہ سواری کا رفتان کا عالم یہ کہ اس کا ہر قدم اس کے حد نگاہ پر پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام پیچھے سوار ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے اور سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اترے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ پھر وہاں سے چلے اور طور سینا پر اترے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور جبرائیل نے پھر عرض کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر طور سینا سے چلے اور مدین میں اترے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز pڑھی، وہاں سے چلے اور بیت لحم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے وہاں اترے، اور پھر 2 رکعت نماز وہاں پڑھی۔ پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اقصیٰ پر یہ براق کو باندھ دیا گیا، اور یہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ اب بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت معراج پر جانے سے پہلے یہاں فرمائی، اور کچھ کہتے ہیں کہ واپسی میں فرمائی، واللہ عالم جو بھی ہو۔ بہرحال مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، سارے انبیاء وہاں پر موجود ہیں۔ امامت کا جب مسئلہ آیا تو کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا کہ آپ امامت فرمائیں، آپ نبیوں کے امام ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کا معراج کا سفر شروع ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ پھر پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
پوچھا ان کو بلایا گیا ہے کہ ہاں بلایا گیا ہے، تو پھر آپ کا استقبال کیا گیا، مرحبا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے، اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہی سارے سوال و جواب ہوئے، اور وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے، اور وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے اور وہی سوال و جواب ہوئے، اور پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، پھر اس سے آگے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور بیت معمور جہاں پر فرشتے مستقل طواف کرتے رہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتوں کا نمبر ایک وقت آ جاتا ہے وہ فرشتوں کا نمبر قیامت تک پھر دوبارہ نہیں آتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اب یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ابھی تک سارے سفر میں ساتھ ہیں، لیکن یہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک قدم بھی بڑھا تو میں تجلی سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور پھر اس سے آگے ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اللہ سے آپ ہم کلام ہوئے، اللہ سے آپ کی بات چیت ہوئی۔ کوئی جہاں تک نہیں پہنچا وہاں تک آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور یوں کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ساری قولی عبادتیں اور میری ساری بدنی عبادتیں اور میری ساری مالی عبادتیں صرف اور صرف آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اللہ کی آپ پر، رحمتیں ہوں اللہ کی آپ پر، برکتیں نازل ہوں اللہ کی آپ پر۔ قربان جائیے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اپنی امت کے بارے میں بڑے فکر مند، جو اپنی امت کو کبھی نہیں بھولے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو آپ نے دعا دے دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوٹ پوٹ ہو گئیں کہ نبی نے آج مجھے دعا دے دی۔ فرمایا عائشہ جانتی ہو کہ میں اپنی امت کو روزانہ ایسے ہی 5 مرتبہ دعا میں یاد کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائیں گی۔ نبی جی اب آپ کو تلاش کریں تو کیسے ملاقات ہوگی؟ کہا عائشہ پل سے رات پر آ جانا، میں اپنی امتیوں کو سہولت سے پار کرا رہا ہوں گا، وہاں نہ ملوں تو میزان کے پاس آ جانا، میں اپنی امت کے اعمال کے وزن کو بڑھانے کی فکر میں ہوں گا، اور وہاں بھی نہ ملوں تو حوض کوثر پہ آ جانا، میں وہاں اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ دیکھا آپ نے کیسے شفیق اور مہربان نبی اپنی امت کو کسی موقع پر نہیں بھولے۔ اللہ نے اپنے پاس بلایا، فرشتے نے اجازت چاہی، آپ نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔
ایسے شفیق اور مہربان نبی جو کہیں نہیں بھولے، وہ معراج کے موقع پر بھی نہیں بھولے، اللہ سے ہم کلام ہیں، اکا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صرف سلامتی میرے اوپر نہیں بلکہ میری امت کے نیک لوگوں پر بھی، میری امتیوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یاد رکھا کس قدر ناشکر باغی اور مجرم ہیں ہم کہ ہر موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فراموش کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو ہر ایک یاد رہتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں سے غائب ہیں اور اوجھل ہیں اور ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا نماز کا۔ شریعت کے سارے احکامات یہاں پر آئے، نیچے آئے، زمین پر آئے، لیکن جب نماز کے دینے کا موقع آیا تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، عرش پر بلایا، اپنے قریب بلایا اور نماز کا تحفہ دیا۔ کتنی قیمتی دولت ہے نماز کی، اللہ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ جس نماز کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج امت اس نماز کو چھوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچا رہی۔ تو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب وہاں سے واپس ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کر رہے ہو، 50 نمازیں لے کر آئے ہو، میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی، تمہاری امت 50 کیسے پڑھے گی، جاؤ درخواست کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، درخواست کی، 5 کم کر دی، 45 ہو گئی۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی بھی نہیں پڑھ سکتی، پھر گئے اور پھر درخواست کی اور پھر 5 کم ہو گئیں۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، آپ آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے رہے درخواست کرو، آپ گئے اور آخر میں جو ہے 5 نمازیں ہوئیں۔ پھر آپ آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، جاؤ درخواست کرو۔ کہا اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ 5 نمازوں میں بھی جا کر اور درخواست کروں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن جو ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ یہ نماز دین کی بنیاد ہے، یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر عاقل بالغ پر فرض ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں بغیر سر کا انسان نہیں ہوتا، ایسی بغیر نماز کا مسلمان نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں ضروری ہے، کسی سلسلے کا ہو، پیر ہو، شیخ ہو، مرید ہو، مشائخ ہو، مبلغ ہو، کوئی ہو، ہر ایک کے لیے نماز ہر حال میں فرض ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، سفر میں جا رہے ہو پوری نہیں آدھی پڑھو، لیکن نماز ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ نماز ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے بات چیت کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم، اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے اپنی امت کے لیے رونے اور کوڑنے والے، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ تو جماعت سے نماز نہیں پڑھنے پر آپ کو اتنا غصہ ہے۔ آج امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز سے کوسوں دور ہے، دنوں دن ہو جا رہے ہیں نماز کو نہیں آتے، حالانکہ نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ تو اس واقعے سے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا قیمتی تحفہ ہمارے لیے لائے ہیں نماز کا، جو مومن کی معراج ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اپنے اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرا سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کے مسائل
کا حل ہے، اس نماز کا ہم اہتمام کریں گے، چاہے جو ہو جائے اس نماز کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے، اور جب معراج کے سفر سے آپ واپس آئے تو آپ نے ام ہانی سے ذکر کیا۔ ام ہانی نے کہا کہ آپ کسی سے نہ کہنا، اگر یہ کہیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، مگر نبی تو نبی تھے۔ آپ نے وہ واقعہ بیان کیا اور وہی ہوا جو ہونا تھا کہ لوگوں میں جو ہے چرچے ہوئے، شور شرابہ ہوا، لوگوں نے مذاق اڑایا، جو نئے مسلم تھے وہ مرتد ہو گئے۔ اب لوگوں کو موقع ملا کہ چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ ابو بکر ہی اللہ کے نبی کے یار ہیں، خاص ہیں۔ تو ابو بکر کے پاس گئے اور جا کر کہا، ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مکے سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، پانچویں پر گئے اور چھٹے پر اور ساتویں پر اور اس سے اوپر بھی گئے، اور جب واپس آئے تو ان کا بستر جیسا گرم تھا ویسا ہی تھا، اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یعنی تھوڑے سے وقفے میں اتنا سارا سفر کر کے آ گئے، حالانکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی دوری 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو قربان جائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوچھا، یہ کہنے والا کون ہے؟ کیا یہ وہی کہہ رہے ہیں جن کے اوپر تم اپنی جان کھپا رہے ہو، جن کو تم اپنا نبی مان رہے ہو اور جن کی تم غلامی اختیار کرے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یہ حق ہے، سچ ہے، ایسا ہوا ہے، اور آپ کو پھر صدیق کا لقب مل گیا۔ اس لیے قرآن کریم نے جب بیان کیا تو پہلے سبحان کہا، سبحان الذی اسریٰ۔ شک مت کرو، ڈاؤٹ مت کرو، پریشان مت ہو، یہ سوچو کہ لے جانے والا کون ہے۔ تمہاری نگاہیں محدود ہیں، تمہاری سوچ محدود ہے، تمہارا علم محدود ہے، تمہاری محدود چیزوں میں لامحدود بات نہیں آ سکتی۔ وہ اللہ ہیں، وہ خالق ہیں، جن کا اول کوئی نہیں، جن کا آخر کوئی نہیں، جن کا مشیر کوئی نہیں، جن کا پارٹنر کوئی نہیں، جن کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، جو کسی چیز کے پابند نہیں۔ وہ جب چاہیں، جو چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ لے کر گئے، اور کس کو لے کر گئے؟ کہ اپنے بندے کو لے کر گئے۔ یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ناموں کو استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ بندہ بعبدہ ہی کہا گیا۔ یعنی یہاں یہ بتایا گیا کہ انسان کے کمال کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، عبدیت کو اختیار کرے، بندگی کو اختیار کرے، سر خم تسلیم کر دے کہ جو اللہ چاہیں گے، جیسا اللہ چاہیں گے ویسا کریں گے۔ بندہ ہے تو بندگی پر قائم ہو جا، مخدوم نہ بن کسی کا خادم ہو جا۔ مومن ہے تو ڈھونڈ لے امن کی جا، اور مسلم ہے تو سر جھکا کے نادم ہو جا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معراج کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں پختگی پیدا فرمائے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، ہمیں آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر قربان ہونے والا اور ایک ایک ادا پر عمل کرنے والا بنائے، اور دین میں کسی نئی چیز کے گھڑنے سے اور بدعتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔